ناسخ منسوخ کے سلسلے میں یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا. اب یہاں ایک مثال ہم دیکھتے ہیں فقہی مسائل میں. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا، اس میں کئی الگ الگ لوگ ہیں. یہ مسئلہ بہت برانچ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے قائلین آپس میں متفق نہیں ہیں. رفع الیدین نہیں کرنے والے تو متفق ہے کرنا ہے بھائی، اور کیا ہے. نہیں کرنے والے کیوں نہیں کرنا، کیسا نہیں کرنا، اس میں متفق نہیں ہے. ایک طبقہ کہتا ہے رفع الیدین تھا ہی نہیں، بلکہ منع کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا تھا، تو وہ شریعت میں کبھی تھا ہی نہیں. دوسری ٹیم بولتی ہے کہ رفع الیدین تھا، اسلام میں تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. تین ہے لیکن کیا افضل کیا ہے، نہیں کرنا افضل ہے. کبھی کیا تو کبھی کر لے، نبی کی یہ سنت کبھی تو ادا کر لے، لیکن نہیں کرنا زیادہ اچھا ہے. اور معلوم نہیں آگے کتنے لوگ آئیں گے بچانے کے لیے اس مسئلے کو، تو کم سے کم اتنے تو اپنے پاس ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ کبھی تھا ہی نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے، صحیح مسلم کی دلیل ہے. آپ بولتے ہیں نا بخاری مسلم، وہاں دلیل ہے. کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، آپ نے دیکھا صحابہ کو وہ نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے کہا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح اٹھاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو. دیکھو یہ صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، یہ ہاتھ اٹھانا کیسا ہے، سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہی کیا ہے، یہ غلط ہے، نہیں اٹھانا چاہیے. نماز میں سکون اختیار کرو، تو نماز میں کیا ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا سکون کے خلاف ہے، اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ یہ کیسا عمل ہے، سرکش میں سمجھتے ہیں آپ کو، شرارتی گھوڑے دم بار بار پیچھے ہلاتے، تم بھی ایسا کرتے ہو. تو یہ گھوڑے والا عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو یہ دلیل انہوں نے ذکر کی. تو اس سے کیا ہوا، سٹارٹنگ سے یہ غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں مطلب اسلام میں، یہ ممنوع عمل ہے. صحابہ کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ لوگ نسخ کو، یہاں نسخ کی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو، پہلے ایک دم غلط ہے تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے ہم لوگ واپس پہلے پہ. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا پہلے. اب اس میں کچھ علمی لوگ ہیں اور کچھ جو ہے غیر علمی لوگ ہیں. علمی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تھا پہلے لیکن بعد میں کیا ہو گیا، منسوخ. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں. انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد دہرایا نہیں. تو دیکھو صحابی نے نماز میں رفع الیدین کیا، پہلی بار کیا، اس کے بعد نہیں کیا، تو ثابت یہ ہوا اگر رفع الیدین ہوتا نماز میں تو یہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا لہٰذا منسوخ ہے. منسوخ تھا تبھی تو چھوڑا. یہ آرگومنٹ نمبر 2 یہ دوسروں کا ہے. تیسرے بولتے دونوں ہیں، لیکن چونکہ نہیں کرنا ہمارے امام سے مل رہا ہے اور مثال کے طور پر یعنی صحابہ سے بھی بعض مل رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے، تو ہے لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اتنی تاکید ہوتی تو یہ چھوڑتے نہیں وغیرہ وغیرہ باتیں اس میں ہیں. پہلے گروہ کی دلیل خود ان کے سر پہ ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. امام البخاری وغیرہ نے کہا ہے جو آدمی اس سے دلیل پکڑ کے رفع الیدین کا انکار کرتا ہے اس آدمی کا علم میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم ہی، علم کی ہوا ہی نہیں لگی اس کو. کیونکہ وہ ساری روایتیں جن میں رفع الیدین آیا ہے، جس میں صحابہ کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو کیا آپ نبی کے عمل کو بھی ویسے ہی کہو گے
کہ یعنی نعوذ باللہ سرکش گھوڑوں کی دم والا، اگر واقعی یہ عمل غلط تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کریں اور صحابہ کو کہیں کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح اور ان کو ڈانٹیں، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی ایسا کیسا ہوگا کہ ایک چیز جو خود آپ کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ڈانٹ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کہ میرے لیے تمہارے لیے نہیں، ایسا نہیں، یہ عمل ہی برا ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا آپ کے ساتھ خاص ہوگا اس لیے دوسروں کو منع ہوگا، کیا ایسا بول سکتے ہیں؟ یہاں پہ آپ اس کے برا ہونے کی علت بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ خاص ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ عمل سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح دمیں اٹھانے کی طرح ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل برا ہے۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں؟ اس حدیث کو میں فٹ کی ہے، کیسا فٹ کی ہے؟ رفع الیدین کئی ہیں، ایک ہے رفع الیدین نماز کی ابتدا میں، ایک ہے رکوع سے قبل، رکوع کے بعد، اور تحیات وغیرہ کے بعد اور سجدوں کے درمیان، اور ایک ہے التحیات کے وقت۔ تو اگر فی نفسی ہی خود ہاتھ اٹھانا یہ برا ہے تو سب سے پہلے کون سا ہاتھ اٹھانا برا ہوگا؟ پہلا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو وہی ہاتھ اٹھانا، بیچارہ جو رکوع میں کر رہا ہو کیا نیا کر رہا کچھ تو بھی، کیا ایسا کر رہا کچھ تو وہ بھی وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ برا ہے خود ہی تو پھر پہلا برا ہونا چاہیے۔ بولے نہیں پہلا ثابت ہے تو ہم کہیں پھر دوسرا بھی ثابت ہے۔ اگر پہلا ثابت ہونے کی وجہ سے برا نہیں ہے تو پھر دوسرا والا ثابت ہے کیا؟ نہیں۔ اگر وہ ثابت ہے تو وہ بھی برا نہیں، جیسے پہلے برا نہیں ویسا دوسرا برا نہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ برا وہ ہے جو ثابت نہیں ہے۔ تو کیا التحیات کے وقت سلام کے لیے ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، تو پھر وہ برا ہے۔ سمجھا؟ ایک دم سمپل ہے۔ اگر کوئی آدمی، پھر سے میں آ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یعنی یہ رفع الیدین آپ نے ڈانٹا، ہم کہیں ہاتھ اٹھانا مطلب برا ہے نا؟ بولے گا ہاں۔ تو پھر اگر ہاتھ اٹھانا برا ہے تو پہلا برا ہے، تو ہمارا رکوع تک جانے کے پہلے تم پہلا ہی برا کرو پہلے، تو ہم دوسرے کو برا کرتے ہیں۔ پہلے سے شروع کرنے کا، بیچ میں سے شروع کرنے کا، کہاں سے شروع کرنے کا؟ شروع سے شروع کریں گے۔ تو اگر وہ برا ہے تو کون سا برا ہے پہلے؟ پہلا۔ بولے ارے وہ برا نہیں ہے، وہ ثابت ہے، تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے دوسرا ثابت ہے۔ وہ ثابت کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے۔ معلوم ہوا اس حدیث کے باوجود، ڈانٹنے کے باوجود، اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ برا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا ثابت ہے کیا؟ دوسرا ثابت ہے نا؟ کتنی حدیثیں صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ایسا کیا، مالک ابن حویرث، عبداللہ ابن عمر، علی ابن ابی طالب، اور کتنے صحابہ ہیں۔ تو پھر وہ بھی ثابت ہے، تو معلوم ہے یہ بھی برا نہیں ہے۔ پھر کیا حدیث میں آیا ہے کہ وہ التحیات کے وقت اٹھاتے تھے؟ ہاں، مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے کیا؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو ثابت نہیں ہے وہ منع ہے، اور جو ثابت ہے وہ منع نہیں ہے۔ تو جیسا تمہارا منع نہیں ہے ویسا ہمارا بھی منع نہیں ہے۔ وہ تیسرا منع ہے جو نہ تم کرتے نہ ہم کرتے۔ خواہ کیوں لڑ رہے؟ تم بھی کرو جو ہم کرتے ہیں، جب وہ ثابت کر رہے تو یہ بھی ثابت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سمپل ہے۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے، اور یہ ذیلی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہا۔ اب یہاں ایک دوسری چیز آتی ہے، اب اس سے بھاگنے کا کیسا؟ یہ ایسا تو نہیں بھاگنے آ رہا۔ دوسرا ایک طریقہ ہے، پہلا والا نماز میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں اس کو میں آگے آنے والا ہوں جب نماز کے مسائل ہم دیکھیں گے، لیکن اب آ گیا تو لے لو اس کو۔ حنفی علماء نے کہا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اور پہلے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ نماز کے اندر نہیں ہے، وہ نماز کے باہر ہے۔
تو اب نماز میں تمہارا کون سا رفع الیدین آ رہا ہے؟ جو رکوع کے پہلے اور رکوع کے بعد میں. ہاں آپ بولو کیا بولتے ہیں؟ آپ بولو ابھی کیا بولتے ہیں؟ ارے ہاں نا. ہاں نماز کے اندر کے فرائض، نماز کے باہر کے فرائض، تو نماز کے اندر کے فرائض کا ذکر کیا ہے. اور دوسرا بھی پوچھ سکتے ہو کہ اگر یہ نماز کے باہر ہے تو پوچھ سکتے بھائی نماز کے باہر بات ٹھیک ہے، نماز کے اندر کوئی بھی رفع نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے باتیں ہوتی ہیں. ہاں وتر کی نماز میں وہ رفع کرتے ہیں اور اس کی نماز میں بھی زیادہ صحیح. تو ہاں ہو گیا جاؤ. نہیں کیوں اور بھی آدمی کی تفصیل ہو سکتی. صحیح بالکل ایک دم. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بولیں گے باقی نماز میں چھوڑ دو، پھر کیا یہ برا عمل کچھ نمازوں میں جائز ہوگا اور کچھ میں ناجائز ہوگا؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی صلاۃ الفجر، اسکنوا فی صلاۃ العصر، اسکنوا فی صلاۃ غیر الوتر. ایسا ہے الصلاۃ. تو کون سی اب آپ عموم کا معلوم ہے؟ آپ کو یاد آ رہا ہے عموم خصوص؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. کون سی قید ہے یا مطلق ہے؟ عام ہے یہ. کیا اس سے ہر نماز میں نہیں ہوتا ہے؟ تو وتر کی نماز کو اس میں سے نکالا گیا تو عموم کے بعد استثناء کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کس نماز میں سکون چاہیے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا عموم خصوص مطلق مقید وغیرہ سب استثناء. سمجھ رہا ہے نا ابھی؟ جب آپ نے کہا نماز میں سکون اختیار کرو، سوال پیدا ہوا کون سی؟ تو جواب کیا ملنا چاہیے؟ وہ بولیں گے نہیں یہ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں. تو ہم بولیں گے باقی نمازوں میں کون سی حدیث سے ملا کہ اس میں نہیں چاہیے سکون؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نماز میں سکون چاہیے نا. تو پھر وتر میں چاہیے کہ نہیں؟ اور عید کی نماز میں چاہیے. عید کی نماز میں کتنا بے سکون ہے، بے چین. ویسا بھی بیچارہ بے چین ہوتا ہے، جلدی سے بھاگنے کا ہے دودھ لانے کا ہے شیر خرمے کے لیے. بے چین ہے، چاچا کے پاس جانے کا ہے، نہیں گئے تو ناراض ہوں گے. چلو تو ایک دم آتما اس کی کیا رہتی ہے؟ بے چین رہتی ہے پوری. تو کیا عید کی نماز میں بے سکونی چلتی ہے؟ کیونکہ الصلاۃ کیا وہ نماز ہے؟ ہاں امام صاحب بولتے نا نیت پڑھاتے وقت 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ. تو بعض اوقات تو امام بولتے وقت بھول جاتا ہے کیونکہ سال میں 1 بار 2 بار نیت کرنے کی ہے. تو کیا یہ نماز ہے؟ اس میں بھی سکون چاہیے. پھر اس میں کیوں کرتے؟ اس میں ثابت ہے تو پھر باقی نمازوں میں ثابت ہے نا. یہ نماز میں آیا نا. پھر جب تم نے منع کی حدیث دیکھ کر باقی نمازوں میں منع کیا تو تم اس میں بھی منع کرو. اور اگر نہیں تم کہتے ہو نہیں یہ ثابت ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے. عجیب بات، کیا عجیب، اللہ رحم کرے. عید کی نماز میں رفع الیدین تخصیص کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس کو عموم کے تابع کیا گیا ہے. اس کو یاد رکھیے. یعنی ایسا نہیں آیا ہے کسی بھی حدیث میں کہ عید کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہو. کسی حدیث میں نہیں ہے. سلف نے، اہل علم نے، چونکہ تکبیر کے ساتھ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے اس لیے ایسا نہیں آئے گا فجر میں، ظہر میں، عصر میں. ایسا نمازوں کی قید کے ساتھ نہیں آیا ہے. چونکہ وہ تکبیر کے ساتھ میں رفع الیدین ہے اس لیے ائمہ نے، امام احمد یا دوسرے علماء نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز تھی، اس میں بھی تکبیر میں تھا، اس میں بھی تکبیر میں ہے. چلو تو عام کے تابع اس کو کیا گیا ہے، اس کو اسپیشل کیس نہیں کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے اسپیشلی ذکر آیا ہے نہیں. تو اس میں تو ویسا بھی ہے نہیں. تم وہاں نہیں جہاں ہے وہاں آپ نے نہیں رکھا رفع الیدین، اور جہاں اسپیشل ذکر نہیں ہے وہاں ایکسٹرا آپ لے کے آ گئے. اتنے شاید سال بھر کی جو چھوٹے اس کی قضا کرتے کیا کرتے. تو جس میں عجیب بات ہے، اب سوچیے نا، عجائبات ہیں یہ پورے کہ جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے ہیں، جہاں بعینی ہی ثبوت نہیں ہے وہاں کرتے ہیں. تو اگر منع ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں ثابت ہے
تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں بھی اس کو ثابت ماننا پڑے گا، وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ نماز میں داخل ہے تو پھر صحابہ جو کرتے تھے سلام کے وقت میں، تو وہ اتحیات کے وقت میں کرتے تھے، وہ برا ہے، وہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حدیث میں طحاوی وغیرہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے کہا تم کو چاہیے کہ تم اپنا ہاتھ اپنی رانوں پر رکھو اور اپنا چہرہ اپنے بھائی کی طرف کر کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بتایا۔ تو وہ کون سا وقت تھا؟ نماز کا آخری حصہ جس میں اتحیات میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور بھی تفصیل ہے جو ہم آگے جب رفع الیدین کے مسئلے پر آئیں گے تب دیکھیں گے۔ تو ایک بھی یہ بات ہے۔ دوسری بات جو لوگوں نے کہی ہے وہ یہ کہ بت رکھ کے آتے تھے، یہ علمی جواب نہیں ہے، یہ قوم کا جواب ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا حوالہ نہیں ہوتا، اور حوالہ دینا بھی یہ سینہ بسینہ آیا ہوا علم ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ بہت اونچا علم ہے کہ وہ لوگ کیا کر کے آتے تھے، بت رکھ کے آتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتائی، بالکل بیہودہ بات ہے یہ، یعنی بیوقوف لوگ بھی بیوقوف بولنا چاہیے، اتنا غلط جواب ہے یہ ایسا جواب ہے کہ بیوقوف لوگ ایسے آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ بیوقوف ہے تو، اتنا بیوقوف ہے وہ۔ اس کو میں رفع الیدین کے ذکر میں انشاءاللہ تفصیل اس کی ذکر کروں گا، چونکہ یہاں ہم ناسخ منسوخ دیکھ رہے ہیں۔ علمی جواب جو ہے کیونکہ یہ لائق نہیں جواب دینے کی بھی۔ کچھ علماء نے کہا دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین نہیں کیا، لہٰذا اگر یہ چیز منسوخ نہ ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں چھوڑتے۔ یہ تھوڑا علمی جواب ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ طحاوی وغیرہ نے اور عام طور سے حنفی حضرات نے اس کو اپنے لیے ایک مضبوط استدلال بنایا ہے، طحاوی نے اس سے استدلال کیا ہے، اور خود حنفی علماء میں سے جیسے عبدالحی لکھنوی وغیرہ نے اس کی گرفت کی ہے، انہوں نے کہا ایسا نہیں رہتا، ایسا نہیں بولنے کا رہتا، انہوں نے اس کو مطلب قبول نہیں کیا۔ نص کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو آپ سے ثابت ہو، کسی ایک صحابی کا نہ کرنا اس کو منسوخ نہیں بنا سکتا ہے۔ غیر نبی کے عمل کو منسوخ کرے گا؟ غیر نبی کے عمل کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ حجت نبی ہے، غیر نبی حجت ہے نہیں۔ تو آپ کسی صحابی کے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود ابن مسعود کی جو روایت ہے، خود علماء میں سے ایک لمبی لسٹ ہے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو منسوخ کرنے کے لیے وہ دلیل بھی کیا ہونا چاہیے، ناسخ بھی کیا ہونا چاہیے، پاورفل ہونا چاہیے۔ مثلا جو ثابت شدہ عمل ہے وہ تو صحیح روایت سے آ رہا ہے، اور ایک ضعیف روایت سے آپ اس کو منسوخ کر سکتے ہیں صاحب، وہ خود ثابت نہیں اپنی جگہ، اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو وہ عمل بن سکتا تھا دلیل، بلکہ آپ ثابت شدہ عمل کو کینسل کرنے کے لیے ضعیف لا رہے ہیں، آپ کتنی ہمت آپ کی، یعنی ایک ایسی چیز جو ثابت نہیں ہے اس سے آپ ثابت شدہ کو منسوخ کر سکتے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کسی صحابی کے قول یا عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ایسا، الا یہ کہ وہ صحابی کہیں کہ پہلے ایسا تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے وہ خبر دے رہے ہیں، ان کے عمل سے منسوخ کر رہے ہیں وہ نہیں، میں منسوخ کرتا ہوں ہمارے نبی کے عمل کو، ایسا کر رہے صحابی نہیں۔ صحابی کا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ، فرق یاد رکھیے اس کو، صحابی کا اپنا عمل یا صحابی کا اپنا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو منسوخ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی پر صحابی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن صحابی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے، تو آپ ایک نان اتھارٹی سے اتھارٹی کو کینسل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ نسخ کے لیے قاعدہ ہے، نمبر 1 نسخ کے لیے، سمجھ رہے نا آپ کو
کہ نہیں کہ بس ہو گیا یا اگلی اس میں لوں، ابھی لوں؟ ٹھیک ہے. ناسخ منسوخ کے لیے نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ اس میں زمانی تقدیم و تاخیر معلوم ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ تھا پھر اس کے بعد یہ آیا. تو پہلے ایسا تھا جیسے آپ نے کیا فرمایا، میں تم کو پہلے منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم جاؤ. تو جاؤ بعد والا ہے یا پرانا؟ بعد والا ہے، ایک ہی حدیث میں معلوم پڑ رہا. تو آگے اور بعد والا، پرانا اور نیا، زمانے کے اعتبار سے اس میں سیکوینس کرنے آنا چاہیے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، بعد میں آپ نے ایسا کیا. تو پہلی شرط یہ ہے اس میں زمانی تقدم اور تاخر ہونا چاہیے. اگر نہیں آپ فیصلہ کر پا رہے پہلے کیا تھا بعد والا کیا تھا، ہم یہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ پہلے رفع الیدین نہیں کرتے تھے بعد میں کرنے لگے، تو آپ رد کیسے کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابن مسعود نہیں کر رہے، اگر ثابت مان لیا جائے اس کو، تو عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رفع الیدین کر رہے ہیں. تو ابن مسعود نہیں کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، انس بن مالک کر رہے ہیں، اور بہت سارے دوسرے صحابہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے پہلے نہیں تھا بعد میں رفع الیدین کرنے لگے، آپ اس کو رد کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے. بلکہ زیادہ پاورفل بات یہ ہو جائے گی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع والے ہیں یا بعد والے ہیں؟ اور انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس شروع والے ہیں کہ بعد والے ہیں؟ بعد والے ہیں، چھوٹے تھے. تو بعد والے کے پاس کیا مل رہا ہے اور شروع والے کے پاس کیا مل رہا ہے؟ نو رفع الیدین. تو یہ ہو سکتا ہے پرانا ہو، پہلے نہیں تھا پھر بعد میں آیا. تو اگر یہ آرگومنٹ، پھر اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمانی تقدم اور تاخر یہاں پر موجود نہیں ہے، پہلا بعد والا نہیں ہے اس میں. دوسری چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ آگے پیچھے پہلے بعد میں یہ ڈیٹ ہونا چاہیے اس میں. دوسری چیز، جمع جب تک کہ ممکن ہو نسخ نہیں کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے. یعنی تمام دلائل کو جمع کر کے سب پر عمل کی گنجائش اگر نکلتی ہے تو ایک کو چھوڑ کے ایک کو لینا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حکم سب کو لینے کا ہے، کچھ کو لینے کا نہیں. اب اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ کے اندر برداشت ہو تو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی جو دے اس میں سے تھوڑا لو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لو. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے، آپ سے جو کچھ قول و عمل ہم کو ملا ہے، اس سب کو لینا چاہیے، تھوڑے کو. آپ یہ بتائیے نسخ میں سب ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے؟ سب ہوتا ہے نا، سب چھوڑ دو. نسخ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک عمل کینسل ہوتا ہے اور ایک عمل، آپ قبلہ مثلا پچھلا قبلہ نیا قبلہ، نسخ میں آپ دونوں لیتے نا، دونوں پہ نماز پڑھو ادھر قبلے کی طرف، کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو جب تک کہ جمع کی گنجائش ہو، کلیئر کٹ اگر معلوم ہے پچھلا گیا تو چھوڑنا ہے، کلیئر اگر نہیں ہے تو پریفرنس آپ کس کو دو گے؟ چھوڑنے کو یا لینے کو؟ کیونکہ عام حکم کیا ہے؟ لینے کا. جب آپ مجبور ہو جاتے ہو نہیں یہ منسوخ ہے، تو آپ کیا ہو گئے؟ اب مجبور ہو گئے، آپ نہیں لے سکتے اس کو. تو جب تک کہ چھوڑنے کی مجبوری نہ ہو تب تک کہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کے لیے کیا رفع الیدین کے سلسلے میں، مسئلے میں ایک مثال ہم لے کے چل رہے ہیں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. رفع الیدین کے مسئلے میں جمع ممکن ہے یا نہیں؟ بول رہے جمع کس کو بولتے پہلے یہ بتاؤ. جمع، تفریق، ڈیوائڈ اور ملٹیپلیکیشن کیا ہے؟ ہاں، جمع اس کو کہتے ہیں کہ دونوں پر عمل کی گنجائش ہو. دونوں پر سب لینا اسی معنی میں ہوگا نا،
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، جس کو ہم ثنا بولتے ہیں بہت سارے لوگ، جس کو دعا الاستفتاح کہتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم، یہ اپنی جنرل بچپن سے سیکھی ہوئی. اور ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور لمبی دعا ہے. تو یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ جمع ہے یہ. ہاں ناسخ ہے. اور وہ سبحانک اللہم کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو اب اس پہ عمل جائز رہا نہیں. اسی لیے حضرت عمر اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنی فرض نمازوں میں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا پوری پڑھتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں خاموش ہو جاتے ہو، آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہم باعد بینی و بین. اب یہاں آپ نے یہ جواب دیا. اور رات کی نماز میں آپ سے یہ بھی ثابت ہے سبحانک اللہم و بحمدک، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے. تو اب اس میں ناسخ ہے منسوخ ہے، کیا ہے؟ حضرت عمر کون سی پڑھتے تھے؟ تو یہ منسوخ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر یہ ہوتی تو یہ پڑھتے. اب اگر ایسا کوئی کرے تو پھر ایسی بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ہاں تو انہوں نے وہ دعا چھوڑ دی ہے نا، یہ دعا پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ صحابی کے عمل سے نبی کی ایک سنت کو منسوخ کر دیں، چھوڑ ہی دیں اس کو، جبکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. تو یہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے، یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہیں ہے اور یہ ہے، جبکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے. اس کو کینسل کرنے کے لیے اتنی پاورفل کچھ ہے کہ اپنے پاس کہ وہ نہیں کے لیے اپنے پاس نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کرنا اولا ہے نسخ سے، کیونکہ نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لو ایک چھوڑو. اور جمع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے. تو یہاں دونوں ہو سکتا ہے اگر، تو منسوخ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابن حزم نے ایک بات کہی ہے کہ یہاں جمع ممکن ہے. یہ ممکن ہے اگر مان لیا جائے، انہوں نے اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. کس کی روایت؟ عبداللہ ابن مسعود کی. آپ رینج میں ہیں نا برابر؟ ہاں کوریج، تو کوریج کے باہر چلے گئے تو ہوگا مشکل. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو ابن حزم نے کیا کہا ہے؟ یہ صحیح ہے، صحیح پکڑ کے چل رہے وہ اس کو. ہمارے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. بہرحال صحیح لے کے وہ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جمع ممکن ہے، کہ بہت ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو چھوڑا ہو تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ لازم نہیں ہے. تو کبھی کوئی آدمی چھوڑ دے تب بھی چلے گا، لیکن کرنا اس کو عام آپ کا عمل ہے. لیکن کبھی چھوڑ دیا تو چلتا. تو آپ نے کبھی چھوڑا ہو اور وہی چھوڑی ہوئی چیز ایک مرتبہ کی ابن مسعود بتا رہے ہیں. دیکھو ایسا بھی پڑھ کے بتاتا ہوں میں. کیا یہ جمع ممکن ہے؟ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو ایسا بھی دونوں روایتیں چل سکتی ہیں کہ اتنے سارے صحابہ جو رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے، اور پھر ایک روایت ابن مسعود کریں تم کو ایک نماز پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی، اور ویسا اس میں رفع الیدین نہیں کر رہے ہیں. مان لو صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایسا بھی بولا جا سکتا ہے کہ رفع الیدین تو ہے لیکن کبھی نہیں بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ایسا پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ نکل سکتی ہے. تو جب جمع ہو سکتا ہے تو ایک عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس دلیل کے ساتھ جوڑ کے کبھی چھوڑا ہو سکتا ہے، یہ جمع زیادہ بہتر ہے. تو چھوڑا تو نکل رہا ہے، ہمیشہ چھوڑا کا نہیں نکل رہا ہے.
کبھی چھوڑا ہے بھی نکل سکتا ہے اس سے، تو آپ ہمیشہ کے لیے کیوں چھڑوا رہے ہو اس کو، جب ایک مرتبہ چھڑا سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ کا چھوڑا اس کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ آپ اگر یہ بولتے ہو اور پھر ابن مسعود کیسا چھوڑے، اگر واقعی تھا تو ہم بولے پھر منسوخ تھا تو عبداللہ ابن عمر کیسا عمل کیے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر ان کا آرگیومنٹ ہے تو یہ بھی تو آرگیومنٹ آپ کے پاس ہے کہ واقعی جب منسوخ تھا، اور بل نماز کا مسئلہ ابن مسعود سے کیسا چھپا رہا، نماز کا مسئلہ عبداللہ ابن عمر سے کیسا چھپا رہا۔ آپ جو ادھر کر رہے ہیں وہی آئینہ آپ کے سامنے کرے گا۔ آپ جب ابن مسعود کے بارے میں ایسا بول پہ ہم عبداللہ ابن عمر، اور یہ بھی مسعود ایک ہیں، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عباس، اور پھر لاؤ مالک ابن حویرث اور ابو حمید ساعدی، کتنے لاؤں؟ پھر وہ کیسا کر رہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو یہ صحابہ اس کو ترک کرتے کہ نہیں کرتے؟ منسوخ ہوتا تو ترک کر دیتے، جب ترک نہیں کیا تو معلوم منسوخ نہیں ہے۔ تو کسی ایک صحابی کے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اتنے سارے عمل کر رہے ہیں، اس سب کو منسوخ بنا دینا اگر ہے تو پھر ابن مسعود رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے رکوع میں، کرو سب منسوخ ہے، گھٹنے کا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ رکوع میں گھٹنے پہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ دونوں رانوں کے بیچ میں، کیونکہ پہلے وہ عمل تھا لیکن ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ منسوخ ہوا ہے، اسی لیے دوسرے صحابی غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب ایسا کرتے دیکھا تو اس کو نماز میں ہاتھ پہ مارا، اس کو کہا، ہم کو پہلے نماز کے بعد کہا ہم کو پہلے ایسا حکم تھا کہ ہم رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں، بعد میں ہم کو حکم دیا گیا ہاتھ کہاں رکھیں، لیکن ابن مسعود کو معلوم تھا، تو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، اب کوئی آدمی پھر سوچے کہ نماز کا مسئلہ ان کو کیسا، تو پھر ساری چیزیں اب بتاؤ، گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا نہیں معلوم ان کو، یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ سنت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے، یہ بھی نبی کا عمل ہے، میں وہ عمل کروں گا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھٹنے کی بجائے رانوں کے درمیان ہاتھ اس طرح سے رکھ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک اس پر بھی عمل پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لیکن منسوخ ہونے کا علم ان کو نہیں تھا۔ اگرچہ ہو سکتا ہے وہ گھٹنوں کا عمل جانتے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ سنت جو دوسرے نہیں کر رہے میں اس پہ عمل کروں گا، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا ہو۔ اسی طرح سے رفع الیدین میں ان کے نزدیک کوئی عمل کبھی دیکھا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کو لازم نہ سمجھتے ہوں اور آپ نے اس کو ترک کیا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ہے، کبھی ایسا بھی کیا، لیکن عام طور سے عمل اس کا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب جمع ممکن ہے تو نسخ پر عمل، کسی چیز کو منسوخ آپ بنانا شروع کریں گے کچھ بھی منسوخ ہو جائے گا، پھر ایک صحابی کا کچھ نہ کچھ عمل آپ کو مل جائے گا ایسا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، تو آپ کیا کرو گے؟ پچھلے سارے عمل، شریعت پوری منسوخ ہو جائے گی، ایسا پوری سنتیں اور کئی چیزیں منسوخ ہو جائیں گی، یہ کہہ کے کہ فلاں صحابی ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں نہیں رکھتے تھے وہ، پھر کیا کریں گے آپ؟ منسوخ بولیں گے اس کو؟ ہے وہ روزہ، اس کی فرضیت منسوخ ہے لیکن عمل منسوخ ہے نہیں، ان کے نہیں کرنے سے وہ منسوخ ہو گیا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ناسخ منسوخ میں یاد رکھنے کی ہیں۔